بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پروگرام روشنی میں آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ایمان اور اسلام آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے۔ یقیناً ایمان ہے، اسلام کی برکت سے ہے۔ اسلام جس بندے میں قوت ایمانی ہوتی ہے وہ اسلام میں پورا داخل ہو جاتا ہے اور اسلام کے تمام تر ارکان کو اپنی بنیاد بناتا ہے، اور پھر جو احکامات اس کی زینت کے لیے، اس کی زیبائش کے لیے، اس کو اور مزید نکھارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہم تک پہنچے، بندہ مومن تک پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تک پہنچے، وہ ان احکامات پہ بھی عمل کر کے اس کو مزید نکھارتا ہے، اپنے ایمان کو مزید تقویت دیتا ہے۔ مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے جو کہہ دیا بس وہی میری زندگی ہے، وہی اصل بندگی ہے، وہی حقیقت زندگی، وہی حقیقت بندگی۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرنا دراصل یہ اسلام ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق بندہ مومن ہوتا ہے، اسلام کا ماننے والا ہوتا ہے۔ دیگر تو مذاہب ہیں مگر اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ ہماری اسپریچول لائف بھی ہمیں بتاتا ہے اور ہماری فزیکل پریکٹیکل لائف بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تمہاری پریکٹیکل لائف میں بھی میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اگر تم میرے شیلٹر میں ہو تو تم جھلستی ہوئی دھوپ میں بھی انشاءاللہ امان پا جاؤ گے، ٹھنڈک میں رہو گے، چھاؤں میں رہو گے۔ ناظرین اکرام، جو بھی ظاہر اپنے ان احکامات سے ہٹتا ہے، اپنے فنڈامنٹل ایلیمنٹس کو چھوڑتا ہے، وہی معاشرے میں آپ کو ذلت اور رسوائی میں نظر آتا ہے، وہی آپ کو معاشرے میں بھٹکا ہوا نظر آتا ہے، بے راہ روی کا شکار۔ یہی ہوتا ہے، نت نیا ذہن آ کے اس کو نئی بات کرتا ہے، اور اسلام کی آڑ میں وہ انسان کو بے راہ روی کی طرف دھکیل دیتا ہے، راہزن بنا دیتا ہے۔ آج ملک پاکستان کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند علماء ایک بار پھر میرے ساتھ ہیں، جن میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اور جناب علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ علامہ صاحب سے میں آغاز کرتا ہوں۔ قبلہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ یہ حکم ہمیں ملتا ہے، مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیں، اس سے مراد کیا ہے؟ پورے داخل ہونے سے کیا مراد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، ایک تو اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے اور ایک اس کی وسعت ہے۔ شان نزول کے اندر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے کچھ معمولات ایسے رکھے کہ ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اس دن باقاعدہ طور پر شکار کو نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح اونٹ کے گوشت کھانا اور اونٹ کا دودھ پینا اس کو بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی توریت کے اندر اس کی ممانت تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ چلو اسلام کے اندر تو مباح ہے لیکن توریت کے اندر تو باقاعدہ طور پر منع کیا ہوا ہے، تو میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ نہیں پیوں گا اور ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرما دیا، فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم ایمان لے کر آ گئے ہو تو اب پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آدھی چیزوں کو لیں اور آدھی چیزوں کو کہیں اور سے پکڑ لیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اب اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا کو فرض نہیں ہے، لیکن اب چونکہ توریت اور یہودیت کی تعظیم کر کے اور اس اعتبار سے ہے تو اب فرمایا کہ لازم ہو گیا کہ آپ جو ہے اونٹ کا گوشت کھاؤ اور اسی طرح دودھ پیو اور ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرنی ہے۔ تو جب کسی قوم کا شعار بن جائے اور جب عادت بن جائے اور کسی قوم کا جیسے ان کا شعار تھا یہ، اب اس کو اس اعتبار سے اڈاپٹ کرنا کہ یار چلو وہ بھی راضی ہو جائیں گے، یہ بھی راضی ہو جائیں گے، تو اسلام نے کہا کہ یہ اسلام کے اندر کانسیپٹ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ دوسرا اس کا دوسرا معامل یہ ہے کہ اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اسلام دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سبحان اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اب بندہ جو ہے جب اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ بندہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی میں تھوڑا سا کرتا رہوں، میں تھوڑی سی شراب بھی پیتا رہوں، میں تھوڑا سا یہ کام بھی کرتا رہوں اور تھوڑا سا میں چلتا رہوں، فرمایا نہیں۔ اب تمہاری زندگی ہو، تمہارے معاملات ہوں، تمہاری کوئی بھی چیز ہو، فرمایا کہ تمہیں جو ہے دین اسلام کی پیروی کرنی ہے، اور صرف عبادات تک نہیں کہ بھائی شب برات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ہم سب مسجد کے اندر جمع ہو جائیں گے، اعلان ہو گیا سات و تسبیح کے لیے آ جاؤ،
ہم سب کے سب آ جائیں گے. اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں, جب بازاروں کے اندر گئے, جب دنیا کے معاملات کے اندر گئے, تو بولا یار مولانا صاحب ہم مسجد کے اندر تو آتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں نا, جمعے کو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, بڑی راتوں میں نظر آ رہے ہیں. اب یہ جو بازاروں میں ہماری عبادت اور ہے, ہماری تجارت اور ہے. جی ہم یہاں مسجد کے اندر مسلمان ہیں, بڑی راتوں میں رمضان میں مسلمان ہیں, باقی ہمارا دھندا کیا ہے, کالا ہے, نیلا ہے, پیلا ہے, 1 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک جو کچھ ہم کر رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑو نا. یہی جو ہے شعیب علیہ مسجد میں آپ کو ہم پہلی صف میں ملیں گے, مسجد میں ہم آپ کو پہلی صف میں ملیں گے, بالکل سفید کپڑے پہنے ہوں گے, سفید ٹوپی پہن کے ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے, عطر لگائے ہوئے ہوں گے حاجی صاحب نے, لیکن باقی جو دھندے ہیں ہمارے ان کو چھوڑ دیں آپ. یہی علامہ صاحب قبلہ شعیب علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم سے کہ تم جو ہے ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو, تو کہنے لگے کہ شعیب آپ جو ہے ان نترک آباؤنا او ان نفعل ما نشاء فی اموالنا ما نشاء, کیا آپ کی نماز ہمیں اس چیز کا کہتی ہے کہ ہم اپنے اموال کے اندر اپنی مرضی نہ کریں؟ یعنی تمہارا اگر یہ دین ہے اور تمہاری نماز یہ کہتی ہے تو شعیب ہم یہ نہیں کر سکیں گے. ہمارے دھندوں کو نہ چھیڑو. آج بھی مثال کے طور پر اگر کوئی خطیب خطاب کرتا ہے, سود کے حوالے سے خطاب کرے, جھوٹ کے حوالے سے خطاب کرے, دھوکہ دہی کے حوالے سے خطاب کرے, ذخیرہ سلمان بھائی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے خطاب کرے, تو لوگوں کی تمنا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آپ ان چکروں میں کہاں پڑے ہوئے ہیں, یہ مارکیٹوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے, کالا کر رہے ہیں, پیلا کر رہے ہیں. آپ بہت پیارے, ہم آپ سے بہت بہت عزت کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کتنی دور سے ہم آتے ہیں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے. آپ ان دندوں کو یہ کالا پیلا نیلا سب کو چھوڑ دیا کریں. یا مثال کے طور پر کوئی ایسی بات کرے کہ حکمران ہمارے کیا کر رہے ہیں, تو نصیحت کرتے ہیں خطیب کو آ کے. سلمان بھائی میں آخری بات کروں گا, علامہ صاحب نے گفتگو کرنا ہے. ایک بندہ آیا ہے خطیب کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں بڑی دور سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتا تھا, لیکن آپ ہر دوسرے تیسرے جمعے جو ہے نا وہ سود کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور اتنی سخت روایتیں سناتے ہیں کہ بھائی سود کھانا ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ زنا کرنا, بلکہ اس سے زیادہ. تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب میں سود تو نہیں چھوڑ سکتا, سودی لین دین دھندا ہے میرا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلا جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنے نہیں آیا کروں گا. اللہ اکبر. یعنی ان کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مولانا صاحب صرف اتنا بتاتے رہیں کہ بھائی ہم نے کھانے میں کتنی انگلیاں لگانی ہیں, کیسے کرنا ہے, اور ایسی باتیں بتاتے. ہمیں یہ حلال و حرام اور خاص طور پر معاملات, مال ہمیں کمانے دیں جیسے چاہیں کم, جیسے کریں. بتائیے. تو قرآن نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ, تمہاری عبادت ہو, تمہاری تجارت ہو, تمہاری خلوت ہو, تمہاری جلوت ہو, کوئی بھی ہو, فرمایا پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی پیروی نہ کرو. بہت اچھے ماشاءاللہ. حضرت علامہ صاحب قبلہ, حضرت نے فرمایا کہ ظاہر ہے وہ ایک تو وہ بات تھی نا کہ آدمی ان کا شعار تھا, طور تھا, طریق تھا, اس سے وہ ہٹ نہیں رہے تھے. اچھا دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر دیگر مذاہب سے بھی کوئی اچھی بات مل رہی ہو تو لے لینی چاہیے. اچھی بات کہیں سے بھی ملے, کسی سے بھی ملے, لے لینی چاہیے. تو اس میں دونوں پہلو پہ بات کرنی ہے آپ نے, کیونکہ ایک اچھی بات کی آڑ میں آدمی کو بھٹکایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو دیندار آدمی اور یہ دین یہ کہہ رہا ہے اور عالم یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ کے علماء سے دور بھی کیا جاتا ہے. تو یہ کانٹیکس بھی. اور دوسری بات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً یہ جو آیت کریمہ جس کو اس موضوع کا ہم نے عنوان بنایا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یہ بڑی جامع آیت ہے. اس کی بڑی ڈائمنشنز ہیں, اور یہ موجودہ زمانے میں بھی پکار کے بہت سارے فتنوں اور فسادات کو روک رہی ہے اور ان کا رد کر رہی ہے. دیکھیں علامہ صاحب نے جو ذکر کیا کہ بعض وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے کوئی بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا کہ ہم اپنی پچھلی چند چیزیں بھی جاری رکھیں. وہ چاہ رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے وہ بھی اگر جائز ہے تو اس پہ بھی عمل ہو جائے, اس پہ بھی عمل ہو جائے. اسلام نے اس سے بھی روک دیا جیسا کہ بتایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے جو آپ نے مذاہب کے حوالے سے پوچھا, کہ ہمیشہ سے لوگوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی کھڑکی کھول دیں کہ جس سے وہ داخل ہو کے نا اسلام کی بنیادوں کو گرا سکیں. صحیح. اب دیکھیں اس وقت سے لے کے 14 صدیوں کی یہ ریت ہے. یہودیوں نے کیا کہا, شعار والی بات جی یہودی کیا کہتے تھے, بھئی ہم موسیٰ کو مانتے ہیں نا, اللہ کو مانتے ہیں نا, بس کافی ہے, ہم شریعت محمدی کو کیوں مانیں. تو وہاں بھی یہی آیت آئے گی, ادخلوا فی السلم کافہ. تم نے تو اپنی کتابوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض کتاب پہ ایمان لاتے تھے, بعض کتاب کا انکار کر دیتے تھے.
किताब कुरान पर पूरा अमल करना होगा। इस पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतने पे अमल कर रहा हूं, मैं इतने पे अमल नहीं कर रहा। आप उसी चीज को आगे बढ़ाकर देखें कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, उसने कहा ठीक है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूं मगर मेरी भी नबूवत मानो। खिड़की खोली ना उसने, देखिए तो आयत वहां भी खड़ी थी, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे। जब कुरान में आ गया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, तो इसमें कोई दरार नहीं डाली जा सकती। आज भी जो कादियानी कहता है उसकी यही आड़ है, हाँ जी हम हुजूर को मानते हैं, नबी भी मानते हैं, ये भी, फिर जिल्ली बरूजी की कोई खिड़की खोल के इस्लाम की बुनियादों को गिराते हैं। यही आयत सामने खड़ी होगी, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये तुम शैतान के कदम इसमें दाखिल ना करो। अच्छा, दीन अकबरी का नारा लगा, उसने कहा ठीक है ये जो आपने बात की ना, सारे मज़ाहिब बहुत अच्छे हैं, हमने इस मज़हब की अच्छी बात ले ली और इस मज़हब की दीन इब्राहिमी का आज कोई नाम दे रहा है, कोई वहदत अदियान का नाम दे रहा है, उसने दीन अकबरी का नाम। मकसद क्या था? शरीयत मुहम्मदी को मनसूख करना, कि सारे मज़हब अच्छे हैं, सारे मज़हब ठीक हैं, किसी मज़हब को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, बुरा कहने की बात नहीं है, हुजूर की शरीयत ने सारी शरीयतों को मनसूख कर दिया। अब सिक्का ये चलेगा, मोहम्मद अरबी का चलेगा। बेशक मैं कंटिन्यू करूंगा यहीं से इंशाल्लाह। अब जो सिक्का चलेगा इस बात से हम कंटिन्यू करेंगे, भैया ये रसूलुल्लाह का दीन है, हुजूर ने जो कह दिया बस हो गया, ख़त्म हो गया, नबूवत ख़त्म हो गई, पैगंबरों से और फरिश्तों से गुनाह सरजद नहीं हो सकता, मासूम है। आज का एक सियाकार बदकार 2 नंबर ढोंगी आगे कहे मुझे मेरी नबूवत मानो, खुदा को माने, मतलब एक कॉमन सेंस है कि मतलब नबूवत का सिलसिला क्या था, नबी क्या थे, तारीख़ भी पढ़ते हैं, तारीख़ भी उनकी अक़वाम के मामलात देखते हैं, उनका साबित कदमी का पहाड़ उनको देखते हैं। ये जान बचा बचा के भागने वाले, दुम छुपा छुपा के निकलने वाले आपको रास्ता भटका रहे हैं और आप इनकी बातों में आ रहे हैं। बात सिर्फ अल्लाह के नबी की चलेगी, ये मकाम चूनो चरा नहीं। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। खुशामदीद नाज़रीन, खैर मक़दम, एक मरतबा फिर आपका बात हो रही थी कि मोहम्मद अरबी का सिक्का चलेगा क्योंकि बाकी तमाम तर शरीयतें और मनसूख हो गई, रसूलुल्लाह आए और दीन को मुकम्मल कर दिया मेरे आका ने। ये बात चल रही जी। तो बस जो गुफ्तगू मैंने अभी तक की वो तकरीबन मुकम्मल हो गई और उसका खुलासा ये था कि कोई हुस्न नीयत के साथ या बदनीयती के साथ, दोनों मिसालें हमारे सामने हैं। अगर कोई शरीयत मुहम्मदी पे हर्फ लाएगा या उसमें चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश करेगा या कहेगा कि हमारी अपनी ख्वाहिशों पर भी अमल किया जाए, फ़लाँ चीज़ पे भी अमल किया जाए, तो अल्लाह पाक ने सबका रास्ता इस आयत करीमा से बंद कर दिया। हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन जो तौरात की तिलावत कर रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया था और इसको नापसंद फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला है जो आज तमाम वहदत अदियान की बात करने वाले, ये जो अहले अरब को मिला के, यहूदियों को मिला के, ईसाइयों को मिला के एक ऐसा दीन बनाओ जो हर एक के लिए काबिल कबूल हो और उसमें इस्लाम की बुनियादें गिर जाएं, उन सब के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जुमला काफ़ी है। आपने फरमाया था कि लौकाना मूसा हय्यन ला यसाउ इल्ला इत्तिबाई, अगर आज खुद मूसा भी मौजूद होते तो मेरी इत्तिबा के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। अल्लाहु अकबर। तुम बात करते हो उनकी इत्तिबा की, तुम उनकी किताब की इत्तिबा की बात करते हो, तो इसलिए ये जो आयत करीमा है ये बड़ी अहम है। इस ये आयत करीमा आंखें खोलने वाली है पूरे मुआशरे की कि आपने जो है वो शैतान के कदमों के पीछे नहीं चलना, आपने दीन इस्लाम पर मुकम्मल तरीके से अमल करना है। आज लोग क्या कहते हैं कि यार ये चीज़ मुश्किल है तो इसको छोड़ देते हैं, ये चीज़ आसान है तो इस पर अमल कर लेते हैं। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक कोई मालिक और मुलाजिम का नहीं है कि 6 बजे तक आपने जॉब की उसके बाद आप जो मर्जी, उसके बाद आप मालिक के मोहताज नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये इबादत का ताल्लुक है, बंदगी का ताल्लुक है। इसमें 99 और 1 का भी जो परसेंटेज है ना वो जायज़ नहीं। बिल्कुल 100% आपने अल्लाह ही के हुक्म पे अमल करना है। और इस आड़ में के मज़ाहिब का नाम लेकर कोई ये साबित करना चाहे कि शरीयत मुहम्मदी की आज ज़रूरत नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से तय करेंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, उस पर हम अमल करेंगे, नहीं। हम देखेंगे कुरान को और हम देखेंगे मुस्तफ़ा के फरमान को, जो कुरान में आएगा वो हमें काफ़ी होगा और जो मुस्तफ़ा की हदीसों में आएगा वो हमें काफ़ी होगा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, बात चल रही है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ान।
آپ نے فرمایا کہ ہم اسی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں دین میں پورے داخل ہو جاؤ. ذرا مجھے یہ بتائیے جو لوگ ظاہراً تو مذہبی نظر آتے ہیں ان کی جلوتیں بھی ایک جو ہے نا دیندار کی ہوتی ہیں, بڑے مذہب پرست لگتے ہیں اپنی جلوت سے, مگر ان کی جو خلوت ہے, ان کا جو باطن ہے, ظاہر بالکل ان کا دیندار والا ہے اور باطن اس کا اس کے برخلاف ہے. اس رویے کو بھی کیا یہ آیت ایڈریس کر رہی ہے؟ بہت بڑی بات کہی ہے. میں گفتگو کر رہا تھا سلمان بھائی کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ٹھیک ہے, وہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کا ہو, آپ ہمارے بازاروں کو نہ چھیڑیں, ہماری ان چیزوں کو نہ چھیڑیں, ہم جیسے مرضی کریں ایک لیمیٹیشن کے ساتھ. آج بھی جیسے علامہ صاحب نے کہا, علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دین کے ساتھ اتنا تعلق ہو کہ ہم خالی مسجد کے اندر مسلمان ہوں. یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ خلوت و جلوت کا, یہ تو دین کی روح ہے, یہ دین کی بنیاد ہے, دین کی اساس ہے کہ بندہ اپنے عمل کا پیرادار ہو, اپنی گفتگو کا پیرادار ہو. قرآن نے تو کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم خود نہیں کرتے ہو. انسان ایک بات کر رہا ہے, وہ مانے کہتے ہیں نا کہ بھاشن دینا, بھائی بھاشن تم دے رہے ہو تو یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ صرف کوئی خطاب ہے, کوئی واعظ ہے, کوئی گفتگو آپ نے کرنی ہے کہ کیسا دیا میں نے, کیسا دیا سلمان بھائی, نہیں, ان لفظوں کے پیرادار ہیں زبان. اور آپ دیکھیں ہمارے صوفیاء کرام کی زبانوں کے اندر کتنی قوت و طاقت اور اثر تھا کہ وہ کوئی بھی بات کہتے تھے سب سے پہلے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے, پہلے کرتے تھے پریکٹیکل. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں کہ آپ صادق الوعد والامین اعلان نبوت سے پہلے مشہور ہیں, اور پھر جب آپ نے دعوت دی تو آپ کی دعوت کی طاقت و قوت تو کردار ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, لفظوں کا خالی نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے صرف الفاظ کا غازی نہ ہو بلکہ کردار کا غازی ہو, بالکل ایسے کہ وہ کر رہا ہے. اور یہ نہ ہو کہ انسان ایک بات کر رہا ہو کسی کے سامنے اور جب خلوت کے اندر جائے, چو خلوت می ربط انکار دیگر می کنن, وہاں جا کر اور ہی کام کرے. اور یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. بزرگوں کا تو یہ کردار تھا کہ کوئی کہہ دیتا تھا نا کہ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں, وہ کہتے تھے یار ایک مسلمان نے میرے بارے میں حسن ظن کیا ہے, اب میں پڑھ لیتا ہوں, میں حفظ کر لیتا ہوں, حافظ بن جاتا ہوں. 30 دن میں حافظ ہوئے تھے. کسی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے امام صاحب پوری رات جاگتے ہی بارش کرتے ہیں. مجھے بڑی شرم آئی کہ مسلمان کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں. میں نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا تو مجھے ہمت عطا فرما. یہ جو ان کا حسن ظن ہے, یہ جو ان کا حسن ظن ہے, حسن ظن کے مطابق مجھے کرنا. سبحان اللہ. تو یہ بزرگوں کا ہوتا یہ کمال ہے ویسے بزرگوں کا, کمال ہے کہ ان کا حسن ظن ہے, میں اس پر پورا. اب تو یہ ہے کہ ہم جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ مشہور ہے نا بابا صاحب کے حوالے سے, کسی بزرگ کے حوالے سے کہ جو ہے نا وہ بچے کو کہا کہ چینی کھانے کا منع کرو, تو آپ نے فرمایا پہلے میں خود منع ہو جاؤں, اس کے بعد میں خود کروں. تو یہ پھر طاقت رہتی ہے, بتائیے قوت کتنا رہتی فرق آ گیا علامہ صاحب. تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ کے بالکل منافی ہے کہ ہماری زندگی, ہمارے اسلام کے ساتھ تعلق صرف ایک نام کا رہ گیا. بالکل صحیح. سلمان میں سفر کرتے ہیں, آپ بھی ٹریولنگ کرتے ہیں دنیا کے اندر, جہاز یہاں سے کراچی سے اڑا اور اس کے بعد دبئی سے جب اٹھا اور ٹرالیاں چلنا شروع ہوئیں, وہ شربت کی نیلے پیلے شربت آنا شروع ہوئے. ہوا میں کون عبداللہ اور کون عبد الرحمن, مالک غنیمت, دل بے رحم, شربت چلنا شروع ہو گئے. بولا بھائی ادھر بھی لے کے آؤ شربت یار, ایک نیلا والا شربت, ایک نیلا والا شربت ادھر بھی لے کر آؤ. ہے جی, شربت سارے پی پا کر انہوں نے کہا کہ ہواؤں کے اندر ہے, فضاؤں کے اندر ہے, یہاں کون دیکھ رہا ہے, کون محلے دار ہے, کون بندہ ہے. اچھا جب وہ سارا کوئی کر کے تو پھر اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہے, پتہ کیا پوچھتے, you have halal food because I'm Muslim. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہواؤں میں ہو, فضاؤں میں ہو, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, زمین میں ہو, ہواؤں میں ہو, فضاؤں میں ہو, یہ یاد رکھ لو کہ وہ مالک و مولا تمہیں دیکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, وہ سب کچھ لکھ رہے. جب انسان یہ ارادہ اپنا پختہ کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ تب جا کر وہ ادخلوا فی السلم کافہ. اور ایک علامہ صاحب آپس کی بات ہے, آپ نے بھی دنیا میں ٹریول کیا ہے, کرتے رہتے ہیں پاکستان سے باہر, آپ نے دیکھا ہے
کہ بندہ مومن کے تقوی کا جو لیول ہے وہ اپ ہو جاتا ہے آزاد مقامات پہ، آزاد ریاستوں میں، تب پتہ چلتا ہے بھائی نا. یہ تو وہ جو اپنی بنیاد سے ہٹ گیا، وہ جو راستے سے بھٹک گیا، اس کو تو یہاں بھی بس خلوت ملنے کی دیر ہے. خلوت ملی اور اصلیت کھلی. البتہ جو بندہ مومن ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ لوگ تو خود بھی ماشاءاللہ اسی پریکٹیکل لائف کے عادی ہیں، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ جی ہم 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے، بیکورڈ موو کر رہے ہیں، ٹائم پیچھے آ رہا ہے، نمازوں کا اصول بتا دیں. پوچھتے ہیں لوگ. یعنی ہوا میں بھی انہیں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میری نماز نہ رہ جائے، میں کسی طرح وضو کر لوں، تیمم کر لوں، میں نماز پڑھ لوں. سلمان بھائی، علامہ صاحب نے گفتگو کرنی ہے، جی ٹائم جا رہا ہے. جی جی وہ آپ نے کہا نا کہ جو یہاں ٹھیک ہوگا وہ وہاں بھی ٹھیک بے ہوگا. شک ایسا ہی. ہمارے یہاں کشمیر میں سادے لوگ پرانے دیہاتی کہتے تھے جی جی جڑو ات کوڑو ہے تو وہ مکہ بھی جا کے کوڑو ہے. جی جو یہاں برباد کیا ہے وہ زبردست وہاں مکے بھی چلا جائے گا، بالکل ایسے وہاں ہی. بھی جا کے جیبیں کاٹ رہا ہوگا، کسی کے ساتھ ڈرامے ایسا ہی کر ہے، رہا ہوگا. بالکل ایسا ہی. ہے جی، تو بالکل آپ پرانے نے صحیح بزرگ بات کہتے تھے کہ جڑو ات کوڑو ہے تو وہ مکہ بھی جا کے کوڑو ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کی آیت ہے، ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. حضرت ایک آپس کی بات ہے، ویسے تو معمولات ہمارے جو ہے عام عوام کے، اس پر اس کا اطلاق بھی ہو رہا ہے آیت کا، صحیح ہے نا، عام سوسائٹی میں اطلاق ہو رہا ہے. آپ علماء پورا زور لگا دیتے ہیں، اپنا خون لگا دیتے ہیں لوگوں کو اس کے اطلاق کے لیے اور اس کے احکامات کے لیے. لیکن حکمرانوں کو، پولیٹیشنز واہ کو، واہ صاحب اقتدار لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں بظاہر تو نہیں سمجھ میں آ رہی، کیونکہ وہی کانفلکٹ یاد آتا ہے مجھے، آگے محرم آ رہا ہے. امام حسین یزید میں ایک ہی کانفلکٹ تھا نا، وہ یزید کہہ رہا تھا سیاست میری، مذہب آپ کا. آپ مسجد میں بیٹھے مجھ سے وظیفے لیتے رہیں، آپ بیعت کریں، یہ مجھے گورننس میری ہے، پولیٹکس میں چلاتا ہوں، باقی آپ جیسے بولیں گے میں کروں گا. امام حسین نے کہا بھائی مذہب کے تابع ہوگی سیاست، تیری سیاست کے مذہب تابع نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمائیں اس حوالے سے جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ان پہ بسم آیت اللہ کا اطلاق. الرحمن الرحیم. جی یقیناً یہ آیت کریمہ جہاں تک آپ نے بہت خوبصورت اس کی جہتیں سوال کے ضمن میں پیش کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کا مطلب یہ ہے کہ تیرا ظاہر بھی اللہ کے آگے جھکا ہو، تیرا باطن بھی اللہ کے آگے جھکا ہو، عوام بھی اللہ کے آگے جھکی ہو، حکمران بھی اللہ کے آگے واہ جھکا واہ علامہ صاحب. ہو، ہر معاشرے کا طبقہ اللہ کے آگے جھکا ہو. یہ نہ ہو کہ عوام جن کو ہمیں تقریریں کرنا آسان ہے ان کو تو ہم تقریریں کر رہے ہوں اور حکمران بیٹھ کے کہہ رہے ہوں فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، کہ سیاست میری ہے، حکم میرا چلے گا، میری اسمبلی سے جو پاس ہوگا میں اسی کے مطابق فیصلہ اچھا، ہر کروں گا. مسئلہ اللہ اس کے رسول کا مسئلہ یہاں پہ نہیں آتا، ہر مسئلہ انا کا مسئلہ ہے، حکمرانوں کا. یہی ہر کہا نا مسئلہ انا افرأیت کا. من اتخذ الہہ ہوا، یہ بھی اللہ نے رد کر دیا کہ تم نہ اپنی خواہش کو خدا بنا سکتے ہو، نہ شیطان کو خدا بنا سکتے ہو، ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے. بالکل آپ نے جو سوال دیکھیں کیا، اس کی بنیاد قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اپنے امراء کی، اپنے حکمرانوں کی. یہاں پہ علماء نے ایک سوال قائم کیا کہ اللہ کی بات آئی تو اطیعوا کا لفظ آیا، رسول کی بات آئی تو اطیعوا کا لفظ آیا، لیکن جب اولی الامر کی بات آئی تو الگ سے اطیعوا نہیں آیا. اللہ اکبر. تو اس کا جواب یہی دیا کہ دیکھیں اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی استطاعت مستقل ہے، لیکن اولی الامر حکمران کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ رسول کے نقش پہ چلے. بالکل ایسے ہی. اور اگر Otherwise نہیں ہوگی. اگر اسی لیے اطیعوا کا لفظ اس کے ساتھ نہیں آیا، یعنی اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آپ نے پہلے دن یہ اعلان کیا کہ میں اگر شریعت مصطفیٰ کے مطابق حکم دوں تو میرے ساتھ چلنا، اگر اس کے خلاف ہو جاؤں تو میرے خلاف ہو جانا. بتائیے عمر، یہ خلفاء اربعہ بھی یہ بات کہتے تھے. ان جیسا لیڈر ہے، ان جیسی تاریخ میں کوئی لیڈر نہیں ہے. آدھی دنیا پر حکمرانی جس کی ہو وہ عمر. اللہ اکبر. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. ملک پاکستان کے بہترین علماء ماشاءاللہ حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے، حضرت علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے. کیا خوبصورت بولتے ہیں یہ لوگ، اور کیا اللہ نے ان کو علم اور کیا دسترس یہ ملکہ ہے. دیکھیں بات تو کہتے ہیں نا کہ بات تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن کہنے والے کی تاثیر ہے
جو آدمی کا ذہن بدل دیتی ہے، اس کے ایمان کو طاقت دے دیتی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ پہ کیا کمال گفتگو ہو رہی ہے، کیا حضرات علماء کلام فرما رہے ہیں، دلیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اور ہمارے لیے معیار قرآن ہے، سیدھی، اور علامہ صاحب یہی کہتے ہیں ہمارے لیے معیار قرآن ہے، ہمارے لیے کوئی ذہن جدید معیار نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی رازن معیار نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی نئی بات معیار نہیں ہے۔ ہر نئی بات ہم ایکسیپٹ کریں گے جو قرآن اور حدیث کے سامنے مد مقابل آ کے کھڑی نہیں ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن ہر نئی ہو یا پرانی ہو وہ بات سے ہم ہٹ جائیں گے جو اللہ کے قرآن سے ٹکرائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ٹکرائے گی۔ علامہ حافظ عبید صاحب نقشبندی صاحب حضرت عمر کی مثال دے رہے ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم، اتنا بڑا، the great عمر، the great leader، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے کہیں خلاف نظر آؤں میرے خلاف کھڑے ہو جانا، میں اللہ کے لیے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہے ایمان، فرمائیے ذرا۔ جی بالکل، بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی کہی، اور قرآن کریم میں اگر آپ آیات میں دیکھیں گے یہ موضوع سب سے زیادہ حساس اور بیسک موضوع ہے نا۔ صحیح بھئی اللہ پاک جو ہے اس کے حکم کو آپ نہیں مان رہے، اللہ پاک نے نبیوں کو اپنا خلیفہ بنایا تو ان کو یہی کہا کہ جو میرا حکم آئے گا وہ آپ نے پہنچانا ہے آگے، بالکل ایسے۔ تو وہ اللہ پاک کی حاکمیت کا اعلان کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں جی ہم حاکم ہیں، ہم حاکم ہیں، اللہ پاک نے کیا کہا سورہ والتین میں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اگر تو حاکم ہے تو میں احکم الحاکمین، اللہ اکبر، میں نے تجھے سپرلیٹو ڈگری، میں نے تجھے حاکم بنایا ہے، تو نے میری بات ماننی ہے، پھر لوگوں نے تیری بات ماننی ہے۔ اور یہ موضوع قرآن میں اتنا حساس ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو زمین پر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ غضب دلانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابل کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ یہ میرا حکم ہے، اس کو مانا جائے۔ قرآن میں آپ سورہ مائدہ میں دیکھیں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو میرے حکم کے مطابق حکم نہیں دیتے وہ فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو میرے حکم کے مطابق حکم نہیں دیتے وہ ظالم ہیں۔ کہیں کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ کہیں پہ فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم ڈھونڈ رہے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا حکم جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ پاک لوگوں سے پوچھتا ہے کافروں سے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لوگوں سے پوچھئے تو صحیح، کٹر کافر سے آپ پوچھئے زمین کس نے بنائی، کہے گا میں نے بنائی۔ آپ اس سے پوچھئے آسمان کس نے بنایا، کہے گا اللہ نے بنایا۔ آپ اس سے پوچھو چاند سورج کس نے بنائے، کہے گا اللہ نے بنایا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے ذرا ان سے پوچھئے جب زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، چاند سورج میں نے بنائے، تو اس میں حکم کس کا جاری ہوگا یہ بھی بتا دو۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جب یہ مانتے ہیں زمین و آسمان میرے ہیں تو پھر حکم ان کا کہاں سے آ گیا؟ جس نے آسمان و زمین بنائے حکم بھی تو اسی کا ہونا چاہیے، قانون بھی تو اسی کا ہونا چاہیے۔ آخر میں بس میں اتنا سا عرض کروں گا، ہم سرزمین پاکستان پہ رہنے والے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنے مخلص وفادار ہو جاؤ، اتنا شعور اپنا بیدار رکھو۔ یہ نہیں کہ سیاسی پارٹیوں میں رہ کے، فلاں پارٹی میں رہ کے ہم تو اپنے پارٹی والوں کے پیچھے اور حکمرانوں کے پیچھے چلیں گے۔ اتنا شعور آج کے زمانے میں اپنا باقی رکھو کہ اگر تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہارا حکمران اللہ رسول کے خلاف قانون بنا رہا ہے تو تمہارے اندر اتنی جرت، اتنی ایمانی غیرت ہو کہ تم یہ نکل کے کہہ سکو کہ تمہارا حکم ہمارے قدموں کے نیچے ہوگا کہ اگر وہ میرے اللہ اور میرے رسول کے خلاف، بے شک یہ جرت چاہیے۔ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کافر قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم تو اپنے پارٹی لیڈروں کی اطاعت کرتے تھے، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اللہ کہے گا آج میرے پاس تو کیا لے کر آیا کہ تیرے کو پارٹی لیڈر نے گمراہ کیا؟ میں نے تجھے لیڈر محمد عربی عطا نہیں کیا تھا، گریٹ لیڈر، میں نے تجھے
अबू बकर उमर उस्मान अली जैसे खलीफा नहीं दिए थे? अल्लाह तू अकबर। कहां भटक रहा था, कैसे अल्लाह लोगों के पीछे अल्लाह भटक रहा था? अल्लाह ये कुरान का सबसे हसास मौजू है आज हमारे अवाम को। ये कोई मौलवियों के भाषण या मौलवियों के कोई बहकाने की चीजें नहीं है कि यार वो लड़ा रहे हैं। मौलवी अगर आप कोई भी ये बात करता है कि अल्लाह रसूल के पीछे चलो, हर मोमिन का ये तकाजा है, वो कहीं पर भी हो, वाह, बस अल्लाह रसूल के पीछे। अल्लाह अकबर। अल्लाह और उसका रसूल हमारा मेयार, अल्लाह और उसके रसूल के बाद मौजूद हैं ये चार, और हमारे साथ मौजूद हैं अहले बैत अतहार। कैसी कैसी मिसालें, प्रैक्टिकल लाइफ हजरत। आप तो, मैं इनका अल्लामा साहब का एक मैं आदत जानता हूँ, ये महराब पे मेंबर पे होते हैं साहिब, आप हजरात भी साहिब महराब मेंबर, ये मेंबर पे बैठकर ताजिर बरादरी के साथ तिजारत के उसूलों पर जो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुँचा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं होता कि आप ताजिरों के बीच में बैठकर ताजिरों की इस्लाह कर रहे हों। लोग तो ताजिरों से अपने रवाबित मजबूत करते हैं, मगर बात जब अल्लाह और उसके रसूल की होगी तो हमारे लिए मेयार अल्लाह और उसका रसूल। क्या बात, ये आपका खास है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे एक बात बताइए कि ज़हन जदीद जो है ये आके बड़ा लड़ रहा है हज़रत, और आप और हम हर दौर में फ़ाइट करते रहे, हम तो तिफले मकतब में आपका पैगाम आगे पहुँचाते हैं। लोग लड़ते हैं आके नया, अब नए ज़हन जदीद में पैदा होने वाले मसाइल जो हैं, ये शरीयत हमारी यहाँ रहनुमाई करती है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, जितना हमें बता दिया गया पूरा पूरा उसमें हमारी रहनुमाई होगी। जदीद मसाइल हैं, जिद्दत हो रही है। देखिए सलमा भाई, बात यह है कि कुरान और हदीस, जैसे कि क़िबला अल्लामा साहब ने जिक्र किया कि हमारा मेयार कुरान और हदीस है, आपने भी इसकी तौसीक़ की, और यही हमारे पास असल है, बुनियाद है, और यही कहा कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें उसूल अता फरमाए, कुरान की आयात तय्यबात मिली, आक़ाए दो जहां सल्लम की हदीस तय्यबा मिली, और उसके बाद जो है वो हुज़ूर सल्लम की सुन्नत और सीरत से अख़ज़ करते हुए सहाबा कराम ने अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अलमहदीयीन, ये सितारे चमकते हुए इन्होंने जो है वो सब कुछ हमारे सामने किया। अब कोई भी मसला है उसके लिए एक उसूल अता फरमा दी। कुरान में हुक्म मौजूद है, रसूल पाक सल्लम की हदीस के अंदर मौजूद है, ये सारे आइम्माए किराम और ये सारी उम्मत के जो उसूल बने हुए इनके अंदर मौजूद है। उसके बाद जो उम्मत के मुज्तहिदीन है, इज्तिहाद का दरवाज़ा नहीं खुला। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हर बंदा, एक हजाम भी बैठा हुआ है, प्लम्बर भी बैठा हुआ है, वो लेकर के मैं इज्तिहाद करूँगा। तो इज्तिहाद के कोई उसूल हैं, कोई ज़वाबित हैं। नए मसाइल को अख़ज़ करने के लिए आप सब पहले कुरान और हदीस को पढ़ कर आइए, अब पढ़ने के बाद उसके बाद आप चलें और चल के करें। जैसे अल्लामा साहब ने आयत करीमा पढ़ी कि अफ़राइत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। आज तो ये है कि हर शख्स जो है हवाए नफ्स के मुताबिक फैसले कर रहा है। ऐसा ही है, चाहे वो तिजारत जो उसके मतलब का हो, जो उसके मतलब का हो, वो दीन को भी चाहता है कि मेरे मतलब का हो। सलमान भाई, जुम्मे के खुतबे को भी लोग चाहते हैं कि हम खुतबा अपने मतलब का सुनने। आपने सुना होगा एक, आप कड़वी बात ज्यादा करते हैं वैसे मेंबर पे, अल्लाह लोगों को बुरी तो लगती है लेकिन बात अल्लाह की होती है। आपने जलसों में भी सुना होगा, कहते हैं यार कोई पॉपुलर सी बात करो, मार्केट की बात करो, कोई डिमांड की बात करो। भाई ये कुरान और हदीस को तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी मंशा के मुताबिक नहीं है। एक मुबल्लिग का काम है अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अहकामात को पहुंचाना। ऐसा ही तो बुनियाद ये है कि आप जदीद मसाइल को जिक्र कीजिए, लेकिन उन उस उसूलों की बुनियाद पर। आपने जैसे जिक्र फरमाया हजरत इमाम हुसैन का और यजीद का झगड़ा क्या था। यजीद यही कहता था कि भाई ये हमारी मर्जी पर छोड़ दें, हम जैसे चाहें करें। इमाम पाक ने फरमाया ये नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और आले बैत अतहार को छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और हदीस के मुहाफिज छोड़ के जा रहा हूं। आपने फरमाया ये नहीं हो सकता। आज सलमान भाई हमारे यहाँ सियासत को एक गाली समझा जाता है, हालांकि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कानत बनु इसराइल, कानत अंबिया बनी इसराइल तसूसुहुम, फरमाया अंबियाए बनी इसराइल सियासत। आज कहते हैं अबे ये सियासत नहीं करो यार। भाई सियासत को, मुनाफकत अलग चीज है, सियासत अलग चीज है। सही बात। सियासत तो एक इबादत है, इबादत है। वो तो निजाम मदनी और एक इंतजाम को चलाना है मुसलमानों का। उस सियासत को आप मुनाफकत के साथ न जोड़ें। हाँ, उसको खराब हमने कर दिया है तो ये नहीं कर सकते। जैसे अल्लामा साहब ने जिक्र फरमाया, और ये थी इमाम हुसैन पाक की सियासत। आपने फरमाया कि ये नहीं हो सकता है कि हम अपने नाना जान के मजार पर तस्वीर लेके बैठ जाएं, हमें लीडरशिप का शौक नहीं है। यजीद पलीद अपनी मर्जी से जो कुछ करता रहे। फरमाया हुसैन का सब कुछ चला जाएगा, लेकिन नबी की शरीयत पर जो है उसकी मुखालफत नहीं बना। बात है आज रोले और रोने लीडरशिप के। इमाम को लीडरशिप की आदत नहीं थी। अरे तो पैदाइशी लीडर हैं, नौजवान ने खुल्द के सरदार,
इनसे बड़ा कौन लीडर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लीडरशिप भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं हुसैन यजीद के हाथ पे बैत करता अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक होता, उनके उसूल व क़वानीन के मुताबिक होता। कि बड़ाई हमारा मतलब और मतमा नज़र नहीं है, हमारा मतमा नज़र है अल्लाह की बड़ाई, उसके रसूल के फरमान की बड़ाई, बस वही नाफिज होगा। हज़रत वक्त ख़त्म हो गया, मैसेज दे दें। बस एक जुमला मैं कहूँगा, अल्लामा साहब ने बड़ी आखिर में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से बात कही। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बाज़ लोग कह देते हैं ना भी जाते तो क्या होता, रुके रहते ये होता वो होता। जिस मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ हुकूमत करेगा, जो फ़िस्क़ व फुजूर की बात करेगा, जिस मसनद पे रसूलुल्लाह बैठे उस मसनद पे कोई फ़ासिक बैठेगा, जिस पे अबू बकर उमर बैठे उस पे कोई फ़ासिक बैठेगा, तो फिर इमाम हुसैन का किरदार ज़रूर आएगा। मैं एक जुमले में उसका जवाब देता हूँ, इमाम हुसैन इसलिए गए थे कि यजीद जैसे बेनिकाब हो जाए। अल्लाह, इमाम हुसैन का ये जो उठना था, निकाब उठाए उन्होंने कि उस मसनद रसूल पे वही बैठेगा जो उस मसनद के नक्शे कदम पे चलने वाला होगा। अगर कोई यजीद जैसा नाअहल उस पे कब्जा करेगा तो हुसैन जैसा उसके सामने चिटान बढ़ के खड़ा होगा, भले वो शहीद हो जाए, अपने नाना के दीन को लोगों के सामने बुलंद करके जाए। क्या बात है। बागी फर्द और अफराद नहीं थे, बागी एक फिक्र थी, एक सोच थी जो मदीना मुनव्वरा से लेकर करबला तक एक पैगाम दे रही है कि वो लोग जो सरों पे और चेहरों पे नकाब डाले चिल्ला रहे थे कि उस्मान के कातिल भी हम हैं, उसके कातिल भी हम हैं, उनको बेनकाब, उस फिक्र को बेनकाब किया, उस सोच को बेनकाब किया इमाम अली मकाम, इमाम सैयदना हुसैन। क्या कमाल की आपने बात की। वल्लाह इमाम अली मकाम जैसी हस्तियाँ जो अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के आगे कुर्बान कर देने वाले लोग थे, उन्होंने इस बात पे भी नाज नहीं किया कि हम कौन हैं, मगर उन लोगों को बावर ज़रूर करवाया कि देखो हम ही वो लोग हैं। और याद रखिए बात मेरी, आज आप सोचते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, लोग हमारा साथ नहीं देंगे। आपकी फिक्र में अगर लिल्लाहियत हुई, अल्लाह की रज़ा हुई, आप सच्चे हुए, अल्लाह ऐसी मदद करेगा कि इमाम अली मकाम ने चराग गुल करके कहा जाओ, कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है ये कह दूं, कोई हिला भी नहीं, सितमगरों को सितम करके कुछ मिला भी नहीं, झुकाना चाहा था जो सर वो सर झुका भी नहीं। इंशाअल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।